السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس رمضان کی جو عام رمضان نہیں تھا، وہ رمضان جو گزارا تھا صحابہ کرام نے، وہ لوگ جنہوں نے روزہ صرف بھوک پیاس کے لیے نہیں رکھا بلکہ اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا رمضان کیسا ہوتا تھا؟ ان کی راتیں کیسی تھیں؟ ان کی عبادت، ان کا شوق، ان کے آنسو کیسے ہوتے تھے؟ آئیے آج ہم جانتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کا رمضان کیسا تھا۔ رمضان کی آمد کا منظر، جب آسمان پر چاند نظر آتا تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے انہیں ایک اور رمضان نصیب کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر شخص کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ بعض صحابہ پچھلے سال رمضان میں ان کے ساتھ تھے مگر اب دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اس احساس سے ان کے دل نرم ہو جاتے اور وہ اس مہینے کی ہر گھڑی کو قیمتی سمجھتے۔ وہ اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت، دعا، صدقہ اور تلاوت میں بے مثال ہو جاتے تھے۔ صحابہ پوری کوشش کرتے کہ آپ کی سنت پر چلیں۔ دن کا روزہ، صبر اور تقوی۔ مدینہ کی گرمی سخت ہوتی تھی، لمبے دن، تیز دھوپ اور روزہ، مگر صحابہ کے چہروں پر شکایت نہ ہوتی۔ کھیتوں میں کام کرنے والے بھی روزہ رکھتے، سفر کرنے والے بھی اور تجارت کرنے والے بھی۔ ان کا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں تھا، وہ اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور لڑائی سے بچاتے۔ اگر کوئی ناراض ہو جاتا تو نرمی سے کہتے، میں روزہ دار ہوں، میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ ان کے دل اللہ کے خوف سے بھرے ہوتے اور آنکھیں گناہ سے جھکی رہتیں۔ وہ جانتے تھے کہ اصل روزہ دل کا روزہ ہے۔ افطار کا سادہ مگر بابرکت منظر۔ جب سورج غروب ہونے لگتا تو سب کی نظریں آسمان کی طرف ہوتیں۔ اذان کی آواز آتی تو سب شکر کے ساتھ افطار کرتے۔ کھجور اور پانی سے افطار کرنا عام تھا، کبھی کبھار صرف پانی ہی نصیب ہوتا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر میں کئی بار ایسا ہوتا کہ کھانے کے لیے بہت کم ہوتا، مگر وہ اپنا حصہ بھی کسی مسکین کو دے دیتے اور خود پانی پر اکتفا کرتے۔ ان کے نزدیک اصل خوشی اللہ کی رضا تھی، نہ کہ پیٹ بھر کھانا۔ راتوں کی عبادت اور تراویح۔ رات آتی تو مدینہ سوتا نہیں تھا، قرآن کی آوازیں ہر طرف گونجتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کو باجماعت قیام کرواتے اور کبھی گھر میں تنہا عبادت کرتے۔ بعد میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا تاکہ سب مل کر تراویح ادا کریں۔ قیام اتنا طویل ہوتا کہ بعض صحابہ لاٹھیوں کا سہارا لے لیتے، مگر نماز چھوڑتے نہیں تھے۔ آنسو بہتے، دعائیں ہوتیں اور دل کانپتے تھے۔ قرآن سے گہرا تعلق۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ قرآن کی تلاوت میں مشہور تھے۔ وہ آیات پڑھتے تو ان کی آواز میں لرزش آ جاتی۔ بعض صحابہ رمضان میں کئی بار قرآن مکمل کرتے۔ وہ صرف تلاوت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ سمجھتے، عمل کرتے اور روتے بھی تھے۔ سخاوت اور قربانی۔ رمضان میں ان کی سخاوت عروج پر ہوتی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے، کسی یتیم، مسکین یا محتاج کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ مدینہ میں کوشش کی جاتی کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اگر کسی کے گھر میں کھانا کم ہوتا تو پڑوسی بانٹ لیتے۔ بھائی چارہ اور محبت اپنی مثال آپ تھی۔ آخری عشرہ اور اعتکاف۔ جب آخری 10 دن آتے تو عبادت اور بھی بڑھ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرماتے اور بہت سے صحابہ بھی اعتکاف کرتے۔ وہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتے۔ راتوں کو شب قدر کی تلاش میں جاگتے، دعائیں کرتے، استغفار کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ ان کے آنسو مسجد کی مٹی کو تر کر دیتے تھے۔ رمضان کے بعد بھی اثر باقی رہتا۔ صحابہ کا رمضان ختم ہوتا تو وہ غمگین ہو جاتے۔
انہیں فکر ہوتی کہ نامعلوم اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ وہ 6 مہینے تک دعا کرتے کہ یا اللہ ہمارا رمضان قبول فرما۔ رمضان ان کے لیے وقتی عبادت نہیں تھا بلکہ زندگی بدل دینے والا مہینہ تھا۔ وہ رمضان کے بعد بھی نماز، قرآن اور صدقے میں مضبوط رہنے کی کوشش کرتے۔ یہ تھی صحابہ کی زندگی کا رمضان، اخلاص، تقوی، قربانی، آنسو، دعا اور محبت سے بھرا ہوا۔ اگر ہم بھی تھوڑا سا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تو ہمارا رمضان بھی واقعی بابرکت بن سکتا ہے۔ صحابہ کا رمضان، ایمان افروز واقعات۔ ایک رمضان کی رات تھی، مدینہ پر خاموشی طاری تھی، مگر مسجد سے قرآن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ حسب معمول شہر کا جائزہ لینے نکلے۔ چلتے چلتے گھر کے پاس رکے، اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک ماں ہانڈی چلا رہی تھی، مگر ہانڈی میں کچھ نہیں تھا، صرف پانی ابل رہا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، بچوں کو کیوں رلا رہی ہو؟ عورت بولی، کھانا نہیں ہے، میں پانی ابال رہی ہوں تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا بن رہا ہے اور سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فوراً بیت المال گئے، خود آٹا، گھی اور کھجور کی بوری اپنے کندھے پر اٹھائی۔ خادم نے کہا، امیر المؤمنین، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے کیا؟ پھر خود جا کر کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا اور اس وقت تک نہ گئے جب تک بچے ہنسنے نہ لگے۔ یہ تھا ان کا رمضان، عبادت بھی، خدمت بھی۔ حضرت عثمان کی سخاوت۔ رمضان آتا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی سخاوت بڑھ جاتی۔ ایک سال مدینہ میں قحط پڑ گیا، بازار میں اناج کم تھا۔ اسی دوران حضرت عثمان کا تجارتی قافلہ آیا، 100 اونٹ اناج سے بھرے ہوئے۔ تاجر دوڑے آئے، ہم آپ کو دوگنی قیمت دیں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم 3 گنا دے دیں گے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، اللہ مجھے 10 گنا دے گا، اور سارا اناج مدینہ کے محتاجوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ رمضان میں ان کی تلاوت کا حال یہ تھا کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دن انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ شفا دے تو 3 دن روزہ رکھیں گے۔ جب روزہ رکھا تو افطار کے وقت صرف چند روٹیاں تھیں۔ پہلے دن دروازے پر مسکین آیا، سارا کھانا دے دیا، خود پانی سے افطار کیا۔ دوسرے دن یتیم آیا، پھر سب دے دیا۔ تیسرے دن قیدی آیا، پھر بھی سب دے دیا۔ 3 دن تک خود بھوکے رہے مگر دوسروں کو کھلایا۔ یہ تھا ایثار، خود سے پہلے دوسروں کو رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تلاوت۔ رمضان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت میں ڈوب جاتے۔ ایک رات جب وہ تلاوت کر رہے تھے، ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ سننے والے رو پڑتے۔ آیات عذاب پر خود بھی کانپنے لگتے اور آیات رحمت پر امید سے بھر جاتے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کو ایسے پڑھتے جیسے اللہ سے براہ راست بات کر رہے ہوں۔ آخری عشرہ، جاگتی راتیں۔ جب آخری 10 دن آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے اور صحابہ بھی مسجد میں ٹھہر جاتے۔ دنیاوی باتیں کم کر دیتے، گفتگو کم، عبادت زیادہ۔ رات کو سب کھڑے ہوتے، طویل قیام، لمبی سجدے، آنسوؤں کی لکیریں۔ شب قدر کی تلاش میں کوئی رات خالی نہ جاتی۔ صحابہ کے رمضان کی خاص باتیں: عبادت میں اضافہ، صدقہ میں بے مثال سخاوت، قرآن سے گہرا تعلق، راتوں کا قیام، محتاجوں کی خبرگیری، دنیا سے بے رغبتی۔ ان کا رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں تھا، یہ دلوں کی صفائی، نفس کی تربیت اور اللہ سے محبت کا مہینہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خاموش خدمت۔ ایک رمضان کی صبح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فجر کے بعد مدینہ سے باہر ایک چھوٹے سے خیمے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تجسس ہوا، وہ پیچھے پیچھے گئے، دیکھا کہ ایک بوڑھی نابیت کا خیمہ ہے۔ حضرت ابوبکر اندر گئے، صفائی کی، بکری کا دودھ دوہا، کھانا تیار کیا اور خاموشی سے واپس آ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور عورت سے پوچھا، یہ کون آتا ہے؟ عورت نے کہا، اللہ کا ایک بندہ ہے، نام نہیں جانتی مگر ہر روز میری خدمت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں، یہ تھا اخلاص۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آذان اور آنسو۔ رمضان کی ایک سحری کا وقت تھا، مدینہ پر خاموشی تھی۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ آذان دینے کھڑے ہوئے۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ لوگ گھروں میں بیٹھے رو پڑتے۔ وہ جانتے تھے کہ روزہ شروع ہونے والا ہے، ایک اور دن اللہ کے لیے۔ ان کی آذان میں محبت، قربانی اور ایمان کی گہرائی جھلکتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا خوف۔ ایک دن افطار کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے بہترین کھانا رکھا گیا۔ انہوں نے پلیٹ کی طرف دیکھا اور اچانک رو پڑے۔ فرمایا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہم سے بہتر تھے، مگر دنیا سے گئے تو کفن کے لیے کپڑا بھی پورا نہ تھا، اور آج ہمارے سامنے یہ نعمتیں ہیں۔ پھر کھانا ہٹا دیا۔ یہ تھا آخرت کا خوف۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دعا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رمضان میں افطار کے وقت دعا بہت اہتمام سے کرتے۔ وہ کہتے، اے اللہ، جیسے تو نے دن بھر صبر کی توفیق دی، ویسے ہی آخرت میں بھی صبر عطا فرما۔ ان کی دعا میں عاجزی اور امید دونوں ہوتی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سادگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رمضان میں گورنر تھے، مگر افطار میں صرف جو کی روٹی اور نمک کھاتے۔ کسی نے کہا، آپ کے پاس بیت المال ہے، بہتر کھا سکتے ہیں۔ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں دنیا مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی راتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رمضان میں رات کو 3 حصوں میں عبادت تقسیم کرتے۔ ایک حصہ خود قیام کرتے، ایک حصہ بیوی کو دیتے اور ایک حصہ خادم کو دیتے، تاکہ ان کے گھر میں پوری رات عبادت جاری رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تعلیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رمضان میں نوجوانوں کو جمع کر کے قرآن کی تفسیر سکھاتے۔ وہ کہتے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسے سمجھو بھی۔ ان کی مجلس میں علم، آنسو اور خشوع جمع ہو جاتے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا جہاد اور روزہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رمضان میں بھی روزہ رکھتے، حتیٰ کہ بعض غزوات میں بھی۔ گرمی، سفر، مشقت، مگر اللہ کی محبت غالب تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رمضان میں روزانہ کئی روزے داروں کو افطار کرواتے۔ وہ کہتے، روزے دار کو افطار کرانا میرے لیے خود روزہ رکھنے جیسا ہے۔ ان کے گھر سے کھانے کی خوشبو پھیلتی اور محتاجوں کی قطار لگ جاتی۔